میں انائزہ نے جیسے ہی واپس کیفے میں آئی تو لیلا نے پوچھا، چلو ابھی اٹھو یہاں سے۔ انائزہ نے چیئر سے اپنا بیگ اٹھاتے ہوئے کہا، ارے لیکن ہوا کیا یہ تو بتاؤ۔ وہ بھی اپنا بیگ سنبھالتے ہوئے اس کے ساتھ چلنے لگی کہ اس جگہ پر بیٹھ کر بتاتی ہوں، صبر تو رکھو۔ وہ دونوں ایک بینچ پر بیٹھ گئیں۔ لیلا سننے کو بے چین تھی کہ ایوارڈ نے اسے کیا کہا۔ تم ایوارڈ کے بارے میں کتنا جانتی ہو؟ انائزہ نے پوچھا۔ یہی کہ اس کے ڈیڈ یونی کے پرنسپل ہیں اور وہ نیو یارک کا رہائشی ہے اور لڑکیوں کے ساتھ ٹائم پاس کرتا ہے۔ گاڈ، اتنا تو تم بھی جانتی ہو، کچھ ایسا جو تم نے پہلے مجھے نہیں بتایا۔ نہیں، ایسا تو کچھ نہیں ہے، لیلا نے سوچتے ہوئے کہا۔ اوکے، اب اس کا مطلب مجھے اس کے بارے میں انفارمیشن دینی ہوگی، انائزہ نے کہا تو لیلا کو حیرت ہوئی۔ کیوں؟ ایسا کیوں؟ کیا ہے جو تم جاننا چاہتی ہو؟ لیلا کو تجسس ہوا۔ اس نے آج میرے ساتھ اردو میں بات کی ہے۔ واٹ؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اسے اردو کیسے آ سکتی ہے؟ امپاسبل۔ لیلا کو حیرت کا شدید جھٹکا لگا۔ اس لیے تو میں تم سے پوچھ رہی ہوں کہ تم اس کے بارے میں اور کیا کیا جانتی ہو، کیونکہ وہ اردو بول رہا تھا اور میں جو کہتی تھی کہ وہ سمجھ بھی رہا تھا۔ لیکن یار، وہ تو یہاں پیدا ہوا ہے، یہاں بڑا ہوا ہے، پھر ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ اسے اردو آتی ہے اور تم نے اسے کچھ نہیں کہا؟ میں نے پوچھا تھا لیکن اس نے بتایا نہیں۔ ویسے انائزہ، میں نے تم سے ایک بات چھپائی ہے اس کے بارے میں، لیلا نظریں چڑھاتے ہوئے بولی۔ کیا بات چھپائی ہے تم نے؟ وہ یہ کہ اسے پاکستانی بالکل بھی نہیں پسند اور اسی وجہ سے میں نے کبھی اس سے بات نہیں کی کہ کہیں مجھے کچھ کہہ نہ دے۔ اور وہ تم جانتی ہو کہ میرے ساتھ وہ کام نہیں کرے گا جو دوسری لڑکیوں کے ساتھ کرتا ہے، کیونکہ میں پاکستان سے ہوں۔ لیکن یار، تم نے اس میں پتہ نہیں کیا دیکھا جو تم نے پہلے جوے کو بھی اگنور کر دیا اور اب میں سب کے سامنے تمہارا ہاتھ پکڑ کر تمہیں لے گیا۔ کیا اگر ایسا ہے تو واقعی ہی میں میرے پیچھے کیوں پڑ گیا ہے؟ لیکن وہ مجھ سے بدلہ تو نہیں لینا چاہتا اس تھپڑ کا جو میں نے اسے مارا تھا؟ انائزہ نے کہا۔ کوئی پتہ نہیں یار، بس اس سے بچ کر رہو، یہ سر پھرا کچھ بھی کر سکتا ہے۔ تم پریشان مت ہو، کوئی بزدل لڑکی نہیں ہوں جس کے ساتھ کوئی بھی لڑکا ہاتھ صاف کر جائے، اور میرا نام بھی انائزہ ہے۔ تم دیکھنا میں اسے کیسا سبق سکھاتی ہوں۔ ابھی بس مجھے یہ پتہ لگانے دو کہ اسے پاکستانی کیوں نہیں پسند۔ میں تو کہتی ہوں کہ رہنے دو، کیا کرنا ہے اس کے بارے میں انفارمیشن لے کر دفع کرو۔ یار، پریشان نہیں ہو، تم اتنا ڈرتی کیوں ہو؟ خود کو مضبوط کرو، یہ زمانہ لڑکیوں کے ڈرنے کا نہیں ہے۔ انائزہ نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا، بھائی میں تو یہاں پڑھنے آئی ہوں، میں ہاسٹل میں رہتی ہوں، میری فیملی پاکستان میں، اتنی دور یہاں جو کرنے آئی ہوں صرف اس پر فوکس کروں۔ اوکے بابا، میں تمہیں نہیں کہتی ایڈورڈ کے بارے میں انفارمیشن لینے کے لیے ٹینشن مت لو، یہ کام میں خود ہی کر لوں گی۔ لیکن انائزہ، میں چاہتی ہوں کہ تم انہیں ان کے چکروں میں نہ پڑو۔ یار تم چپ کرو، بہت ڈرتی ہو تم، اٹھو، لیکچر کا ٹائم ہو گیا اور ہمارے برگر تو وہیں رہ گئے۔ انائزہ نے اٹھتے ہوئے کہا، ہاں بھوک تو میری بھی ختم ہو گئی ہے، کوئی بات نہیں، صبح کھا لیں گے۔ چلو، کہتی ہوئے اس کے ساتھ چلنے لگی۔ روحان روٹین میں ٹی وی پر رومانٹک موویز دیکھ رہا تھا اور اس نے جم کا سارا سامان گھر ڈلیور کروا دیا تھا۔ ایک روم میں وہ سارا سامان فٹ کروا رہا تھا تو جم کرتا پھر اس روم کو لاک کر دیتا تاکہ انائزہ نہ دیکھ سکے۔ وقت کے ساتھ ساتھ اس کا جسم مضبوط ہونے لگا۔ آج مووی دیکھ کر پھر معمول سے زیادہ وقت 3 گھنٹے تک جم کرنے کے بعد وہ تھک ہار کے کمرے میں آیا اور فریش ہونے کے لیے واش روم میں چلا گیا۔ انائزہ گھر واپس آئی تو روحان کو بستر پر لیٹا پایا۔ کیا ہوا ہے جو بستر پر لیٹے ہو؟ وہ بیگ رکھتے ہوئے اس کے سینے پر سر رکھ کے پاؤں پر بیڈ پر لٹکا کر لیٹ گئی۔ آ گئی تم؟ روحان نے آنکھیں کھول کر اس کی طرف دیکھا۔ نہیں، میری روح آئی ہے، وہ قہقہ لگا کر بولی۔ مذاق نہیں کرو، روحان معصوم سا منہ بنا کر بولا۔ آئی ہے معصومیت، وہ اس کے رخسار کو کھینچتے ہوئے بولی۔ آئی کیا رہی ہو؟ جنگلی بلیوں کی طرح حرکتیں کر رہی ہو۔ روحان درد ہونے پر چلا اٹھا۔ ہاں ہاں ہاں، ابھی تو تم شکر کرو کہ میں نے جب سے مووی اسٹارٹ کی ہے تمہیں بخشا ہوا ہے، ورنہ تمہیں میرا پتہ ہے نا۔ اس نے سیدھا ہو کر چہرہ روحان کے چہرے کے مقابل کیا۔ ورنہ کیا؟ روحان نے پوچھا۔ انائزہ ابھی اسے دیکھ ہی رہی تھی جب روحان نے اس کی گردن میں بازو ڈال کر
ने सोचा था रोहान का ये रद्द अमल होगा। वो इससे अलग होने लगी तो रोहान ने दूसरा हाथ उसकी कमर में डाला। अनायजा मुँह से दबी दबी सी आवाज़ें निकालती हुई उसे कहना चाह रही थी कि छोड़ो मुझे। कुछ देर बाद रोहान ने इसे छोड़ा तो वो लंबे लंबे सांस लेती हुई हैरान या परेशान नजरों से रोहान को देखने लगी। रोहन नहाया सुकून से इसके चेहरे से तासुरात देख रहा था जब अनायजा के चेहरे पर हया के रंग बिखरे। अनायजा का ये रूप देखकर रोहन के होंठों का तिल मुस्कुराया। तुम होश में तो हो, पीवी तो नहीं ली? अनायजा को अभी भी यकीन नहीं आ रहा था कि कुछ देर पहले जो हुआ है रोहन ने किया है। फिर से बताऊं होश में हूँ कि नहीं? वो उसकी तरफ हाथ बढ़ाने लगा कि वो फौरन उठकर बैठी। इस तरह की तवक्को अमल कर रहना अनायसा को समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे और क्या न करे। फ्रेश हो जाओ फिर लंच करते हैं, रोहन ने कहा और अनायसा हैरत से उठकर वॉशरूम में चली गई। रोहन ने देखा कि वो कपड़े लेना भूल गई है लेकिन चुप करके बैठा रहा। फिर खुद ही इसे आवाज़ लगाएगी। फ्रेश होने के बाद जब अनायसा कपड़े पहनने लगी तो उसे कुछ याद ही नहीं था। फिर इसे याद आया कि वो सख्ती की हालत में वॉशरूम में आई तो कपड़े लेना भूल गई। रोहन ने आज अचानक जो किया था वो तो उससे होश उड़ा गया था। पहले वो जानती थी वो शर्मा जाता था, कुछ नहीं करेगा इसलिए इसे हर वक्त रोमांस की टॉपिक को तंग करती रहती थी। अब रोहन से ये कहना पड़ेगा ये तो कोई ऑप्शन ही नहीं है। वो खुद कलामी करती हुई दरवाजे की तरफ बढ़ी। रोहन ये जो सोफे पर बैठा था इसकी पुकार के इंतजार में था। फौरन बोला, हाँ क्या हुआ? तो मैं अपने कपड़े लाना भूल गई हूँ, तो वार्डरोब से निकाल कर दे दोगे? वो ये कहती हुई हिचकिचा रही थी क्योंकि आज इसने रोहन का नया रूप भी देख लिया था। वो उठा वार्डरोब की तरफ चलकर बिना कपड़े निकाले वापस आया। ये लो कपड़े। अनायजा ने जैसे ही दरवाज़ा खोलकर हाथ आगे बढ़ाया वो दरवाज़ा धकेलता हुआ अंदर की तरफ हुआ। अनायजा के पैरों तले ज़मीन निकल गई, सर पर आसमान आ गिरा। इसे ऐसा लगा जैसे अब वो होश ज़मीन बोझ हो जाएंगे। रोहन खड़ा इसकी आंखों में आंखें डाले देख रहा था। जब एक पल होश आने पर वॉशरूम के कमरे से बाहर तक का अनायजा की चीखों ने शोर मचाया। वो आंखें बंद किए मुसलसल चिल्ला रही थी कि रोहन ने फौरन आगे बढ़कर इसके मुंह पर अपना हाथ रखा। आज अनायजा को उसका नर्म हाथ सख्त सा महसूस हो रहा था जो कि यकीनन जिम का असर था। अनायजा का दिल सीने से बाहर आने लगा। वो ऐसी हालत में रोहन के सामने थी जो कि यकीनन उसके लिए धूल शर्म का बायस था। रोहन ने दूसरे हाथ से टॉवल पकड़ा और इसके इर्द गिर्द लपेटा, इसे बाहों में उठा लिया। पहली बार रोहन के सामने इसकी बोलती बंद हुई थी और शायद इसकी बोलना ही भूल गई थी। चीखों की आवाज़ सुनकर अकेला इनके कमरे की तरफ भागी। इसने डोर नॉक किया। कौन है? रोहन ने इसे बेड पर बिठाते हुए पूछा। रोहन बाबा खैर तो है ना? बेगम साहिबा चिल्ला रही थी। हाँ सब खैर है, इसने कहा तो अकेले अच्छा कहते हुए वापस मुड़ गई। फिर इसने अपना रुख इसकी तरफ किया जो शर्म से पानी पानी हो रही थी। रोहन ये मंजर देखकर बहुत लुत्फ़अंदोज़ हो रहा था जैसे कि अभी अनायजा हुआ करती थी। तो करूँ फिर बड़ों वाले काम? रोहन इसकी आंखों में देखकर बोला। तुम क्या कर रहे हो? इतनी हिम्मत कहाँ से आई? वो आंखें फैलाते हुए बोल रही थी। तुम्हें हिम्मत से क्या मतलब? तुम्हें तो काम से हर्ज होनी चाहिए। रोहन इसे आँख मारकर बोला। इसकी ऐसा करने पर अनायजा ने 3 से 4 बार पलकें झपकी। इसकी ये अदा रोहन के दिल को बहुत भाई। हटो पीछे, मेरे कपड़े पहनने दो। वो इसके कंधे से पीछे धकेलती हुई बोली। कहो तो मैं पहना दूँ? रोहन ने इसकी बात सुनकर अनायजा शर्म से लप लीजिए। मैं यहाँ खुद पहन लूँगी। ओके मैं पहनाता हूँ, वो कहता हुआ वार्डरोब की जानिब गया और ग्रीन कलर का सूट निकालकर वापस लाया। जो मैं खुद पहनूँगी। रोहन के बदलते तेवर देखकर इसमें ज़बान लड़खड़ा रही थी। इसने अनायजा के होठों पर उंगली रखी। मैं खुद पहनाऊँगा। बिल्कुल नहीं, पीछे
نیچے ہوتا شرم اور اسے دھکیلتا ہوا اوپر اس کے ہاتھ سے کپڑے چھینے اور واش روم میں چلی گئی۔ آج رات تمہیں سونے نہیں دوں گا۔ نازیہ دروازہ بند کرنے لگی تو روحان کی آواز میں چمک ہوئی اٹھی۔ یہ کیا ہو گیا ہے؟ روحان کو اتنا شرم بھی ہے اچانک یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ کہیں میں کوئی خواب تو نہیں دیکھ رہی؟ اور اس نے خود کو چٹکی کاٹی۔ یہ تو حقیقت ہے لیکن مجھے یقین نہیں آ رہا۔ وہ مرر کے سامنے کھڑی ہو کر خود کو دیکھنے لگی۔ تمہیں نازک کدھر گئی؟ تمہاری بے شرم اور بے حیا، تم بھی تو اتنا تنگ کرتی تھی، اس کو بڑوں والے کام کرنے کا کہتی تھی، بچے پیدا کرنے کا کہتی تھی، اب تمہارا کیا ہوگا؟ وہ تو بڑا ہو گیا ہے اور سچ میں جیسے اس کے ارادے لگ رہے ہیں 4-5 بچے تو پیدا کروا کر ہی چھوڑے گا۔ اب میں کیا کروں گی؟ وہ سر پکڑتے ہوئے نیچے بیٹھی۔ وہ فرش ہو کر نکلی تو روحان کمرے میں نہیں تھا۔ اس نے شکر کا سانس لیا اور بال ڈرائی کرنے کے بعد نیچے چلی آئی۔ وہ ٹیبل کے پاس بیٹھا اس کا ویٹ کر رہا تھا۔ اکیلا نے لنچ ٹیبل پر لگایا ہوا تھا۔ نازیہ نے روحان کی طرف دیکھنے کی ضرورت نہیں تھی، وہ آرام سے کھانا کھانے لگی۔ کھانا ختم کرنے کے بعد وہ اسٹڈی روم میں چلی گئی اور شام تک اسٹڈی کرتی رہی۔ جیسے ہی شام ہوئی نازیہ کو روحان کی بات بار بار یاد آنے لگی۔ آج رات تمہیں سونے نہیں دوں گا۔ وہ ماتھا تھامے بیٹھ گئی۔ روحان جان بوجھ کر دوبارہ نازیہ کے پاس نہیں گیا تھا تاکہ اسے ٹائم دے سکے ذہن کو ریلیکس کرنے کا۔ ڈنر تیار کرنے پر اس نے اکیلا سے کہہ کر انائزہ کو بلوایا۔ اکیلا انائزہ کو کہنے آئی اور انائزہ اپنے کندھے دباتی ہوئی اٹھی جو کہ کچھ گھنٹے مسلسل اسٹڈی کی وجہ سے درد کر رہے تھے۔ وہ لاؤنج میں داخل ہوئی تو کچن کے ایریا میں ٹیبل کے پاس روحان پر نظر پڑی۔ کچھ دیر تک دونوں نے خاموشی سے ڈنر کیا۔ اکیلا نے انائزہ کو نوٹ کیا۔ وہ سوچنے لگی کہ کہاں بیگم صاحبہ اتنا بولتی تھیں، باتیں کرتی تھیں اور آج خاموش بیٹھی ہیں۔ خیر سے اس نے پوچھنا مناسب نہیں سمجھا۔ کھانا ختم ہونے کے بعد روحان کمرے کی طرف چل دیا اور انائزہ چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتی اس کے پیچھے چلنے لگی۔ اس کا دل یہ سوچ سوچ کر تیز رفتار سے دھڑک رہا تھا کہ کیا روحان واقعی بھی آج کچھ کرنے والا ہے۔